وہاں پہ بھی ان کے لیے ایک شرط رکھی گئی ہے کہ وہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں نہیں رہ سکتے. ان کو 31 مارچ تک اسلام آباد اور راولپنڈی چھوڑنے کا ان کو حکم دیا گیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ یا باقی ممالک کے ساتھ کام کیا ہے یا وہ ابھی بھی ان کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. ان میں سے کافی تعداد میں ان ممالک میں چلے بھی گئے ہیں. تو ان میں سے زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو پچھلے گورنمنٹ میں کام کر چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں کو وہاں پہ خطرہ ہے. پہلے کے رہنے والے ریفیوجیز ہمارے پاس ہے جو میں کہہ رہی کہ انہوں نے کبھی افغانستان میں سے ان کے بچوں نے دیکھا بھی نہیں ہے. وہ یہیں پہ پلے بڑے ہیں. 1980 کے دہائی میں آئے تو وہ اس وقت بے شک جنگ کی وجہ سے آئے تھے, لیکن پھر انہوں نے یہاں پاکستان میں اپنے کاروبار بنائے, گھر بار بنائے. ان کی اور ایسی بھی فیملیز ہیں جنہوں نے یہاں پاکستانی فیملیز میں اپنی بچوں کی شادیاں کی ہوئی ہے. تو ان لوگوں کا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت اکنامک بھی ہے. السلام علیکم. میں ہوں وکیل الرحمان. وفاقی حکومت نے پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کو پاکستان سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور اس حوالے سے ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں مقیم افغانیوں کو 31 مارچ کے بعد نکالا جائے گا. پاکستان میں جو مقیم افغانی ہے اس کی مختلف سٹیٹس ہیں. اس میں کچھ ACC کارڈ ہولڈرز ہیں, کچھ POR کارڈ ہولڈرز ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کچھ افغانی ایسے بھی ہیں اسلام آباد پنڈی میں جو مقیم ہیں, جو افغانستان سے طالبان کی حکومت آنے کے بعد جو ہے وہ وہاں سے نکلے تھے اور پاکستان میں مقیم ہیں, اور انہوں نے مختلف دیگر ممالک امریکہ یورپی ممالک کے لیے ویزا اپلائی کیا گیا اور وہ اپنے ان ممالک میں جانے کے منتظر ہیں. اب یہ جو پالیسی آئی ہے, اس پالیسی کا حکومت کس طرح اطلاق کرے گی اور مختلف جو سٹیٹس کے افغانی ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کس طرح کیا جائے گا, اس حوالے سے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر قانون دان منیرہ کاکڑ ایڈوکیٹ صاحبہ, جو اس موضوع پر افغان مہاجرین کے حوالے سے وہ اس وقت کام بھی کر رہی ہے. نہ صرف ان کو قانونی مشاورت فراہم کر رہی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک ادارہ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اس میں بھی ایک فعال کردار ادا کری ہے, جیک فار ریفیوجیز, جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار ریفیوجیز کے میں جو ہے بڑا فعال کردار ہے. اس حوالے سے بھی آپ سے جانیں گے. بہت شکریہ منیزہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے آپ تھوڑا سا اگر اس نوٹیفیکیشن کے بعد اگر آپ یہ کلیئر کر دیں کہ اس وقت پاکستان میں جو مقیم افغانی ہیں اس میں POR کارڈ اور اسی طرح جو ہے ACC کارڈ ہولڈرز ہیں, یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ ان کس کس کیٹیگری کے لوگوں کو کس طرح متاثر کرے گا؟ پاکستان کی جو عالیہ پالیسی ہے جو ایک نوٹیفیکیشن کے طور پہ انہوں نے واضح کی ہے, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو POR کارڈ ہولڈرز ہیں یا جو تیسرے ممالک کے لیے انتظار کر رہے ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی وغیرہ میں, وہ ریفیوجی جو ہے وہ پاکستان میں 30 جون 2025 تک رہ سکتے ہیں. لیکن وہاں پہ بھی ان کے لیے ایک شرط رکھی گئی ہے کہ وہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں نہیں رہ سکتے. ان کو 31 مارچ تک اسلام آباد اور راولپنڈی چھوڑنے کا ان کو حکم دیا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے دو اور کیٹیگریز ہمارے پاس ہے کہ ACC کارڈ ہولڈرز یا پھر جو انڈاکومنٹڈ ہمارے پاس جو 1 ملین سے زیادہ لوگ ہیں, کہ ان کو پوری طور پہ 31 مارچ تک جو ہے وہ ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ وہ پاکستان اس مدت میں والنٹیئرلی چھوڑ دے. اگر نہیں چھوڑا تو 31 مارچ کے بعد ہم کریک ڈاؤننگ کے اوپر کریں گے. لیکن جو ہماری ابھی ہم دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ پہ, تو پکڑ ڈکر یا ہراسمنٹ جو ہے وہ ابھی سے پولیس نے شروع کی, یا جو باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے وہ ریفیوجیز کو جو ACC کارڈ ہولڈر یا انڈاکومنٹڈ یا کچھ ایسے بھی ہے جو POR کارڈ ہولڈرز کو بھی تنگ کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے پاکستان کے مختلف ہائی کورٹ میں کچھ پٹیشنز فائل کی ہے افغان ریفیوجیز کی طرف سے, جوائنٹ ایکشن کمیٹی فار ریفیوجیز کی طرف سے, جس میں ہم نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ جو رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں ان کو نہ نکالا جائے, کیونکہ وہ پاکستان میں گزشتہ 4 دہائیوں سے یہاں پہ رہ رہے. جیسے کہ ہمارے پاس POR کارڈ ہولڈرز ہیں, وہ 80 کی دہائی میں پاکستان آئے ہیں, ان کے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں, ان میں سے بہت سی تعداد
ان لوگوں کے بھی ہے جنہوں نے افغانستان اپنے پورے عمر میں نہیں دیکھو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں. اسی طرح ACC کارڈ ہولڈرز ہیں, یہ بھی وہی لوگ ہیں جو پچھلے 4 دہائیوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو ان کے لیے ہم نے درخواست کی کہ چونکہ یہ رجسٹرڈ ریفیوجیز ہے, پاکستان کے پاس ان کا پورا ڈیٹا ہے, تو ان کو نہ نکالا جائے. اور یہ انٹرنیشنل لاس کی بھی خلاف ورزی ہے ایسے جبری طور پر ان کو نکالنا, اور اتنی بڑی تعداد میں, اور ایسے ملک میں بھیجنا جہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہے. اچھا، ایک آپ نے یہ بات کی کہ کچھ افغانی 40 سال سے رہ رہے ہیں، لیکن یہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو 4-5 سال سے آئے ہیں، کچھ مہینوں سے آئے ہیں، یا طالبان کی حکومت میں آنے کے بعد آئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں تو ایک فرق ہونا چاہیے. وہ ریفیوجیز جو 2021 میں طالبان حکومت کے ڈر سے یہاں پہ آئے, تو UNHCR کے مطابق ان کی تعداد جو, یا پاکستان گورنمنٹ جو ایک فگر دے رہی ہے وہ ہے 6 لاکھ. UNHCR کے مطابق ان میں سے 4 لاکھ کو ہم نے باقاعدہ ٹوکن جاری کیے ہیں, جو باقاعدہ انہوں نے UNHCR کو اپروچ کیا کہ وہ انہیں ریفیوجی کارڈ دیا جائے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ یا باقی ممالک کے ساتھ کام کیا ہے, یا وہ ابھی بھی ان کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. ان میں سے کافی تعداد میں ان ممالک میں چلے بھی گئے ہیں. تو ان میں سے زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو پچھلے گورنمنٹ میں کام کر چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں کو وہاں پہ خطرہ ہے, جو 4 دہائیوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, اور ان لوگوں میں تھوڑا فرق ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ اگر جائیں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہے. وہ جو پہلے کے رہنے والے ریفیوجیز ہمارے پاس ہے, جو میں کہہ رہی کہ وہ انہوں نے کبھی افغانستان میں سے ان کے بچوں نے دیکھا بھی نہیں ہے, وہ یہیں پہ پلے بڑے ہیں. 1980 کے دہائی میں آئے, تو وہ اس وقت بے شک جنگ کی وجہ سے آئے تھے, لیکن پھر انہوں نے یہاں پاکستان میں اپنے کاروبار بنائے, گھر بار بنائے. ان کی اور ایسی بھی فیملیز ہیں جنہوں نے یہاں پاکستانی فیملیز میں اپنی بچوں کی شادیاں کی ہوئی ہے. تو ان لوگوں کا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت اکنامک بھی ہے. وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے کہ اگر ہم افغانستان واپس جائیں گے تو ہمیں جو ایک سسٹم اپنے یہاں پہ بنایا ہے, جیسے ایک ریفیوجی نے بولا کہ میں 40 سال پہلے جب آیا تھا تو اس وقت میں نوجوان تھا, میں نے ایک جوڑے کپڑے میں بے شک آیا تھا, لیکن میں نے یہاں محنت مزدوری کے اپنا ایک گھر بار بنایا, ایک فیملی بنائی. اب زندگی کے اس پڑاؤ میں جب میں 60 سال کا ہو چکا ہوں, اب اگر میں واپس جاؤں گا افغانستان تو میں ایک نئے سرے سے دوبارہ وہاں پہ شروعات نہیں کر پاؤں گا. تو یہ جو اس کیٹیگری کے جو ریفیوجیز ہیں وہ اس ڈر سے وہاں پہ نہیں جا رہے کہ ہم ایک نئی شروعات کیسے کریں گے, ہم اپنے بچوں کو وہ علاقے کیسے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم افغانستان میں کس علاقوں سے آئے تھے, اور نہ ہی وہاں پہ ہمارے پاس وہاں پہ جائیدادیں, نہ کوئی اور سیٹ اپ ہے. ایک پوری فیملی کو لے کے ہم وہاں پہ کیسے جائیں گے؟ آپ کی بات انسانی ہمدردی کے لحاظ سے تو ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن ایک سوال آتا ہے کہ وسائل کی کمی ہے، پھر پاکستان میں دہشت گردی بدامنی کے بھی مسائل ہیں. تو اس میں حکومت کی، پاکستان کی اپنی بھی مجبوری ہے کہ انڈاکومنٹڈ لوگ یا اس طرح جن کے پاس کوئی دستاویزات نہیں ہے ان کو نکالنا، یہ پاکستان کی مجبوری بھی تو ہے. جو لوگ ہمارا جو ایک مطالبہ پاکستان گورنمنٹ سے ہے، جو جوائنٹ ایکشن پر ریفیوجیز کی طرف سے، ہمارا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ریفیوجی جو ہے وہ اسی طرح کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے، آپ ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کریں. پاکستان میں ایسے قوانین موجود ہے کہ آپ ان کو عدالتوں میں پیش کریں، ان کے خلاف ٹرائل چلائے. کیونکہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ ہر بندے کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ کو فیئر اینڈ فری ٹرائل جو ہے وہ آپ کا حق ہے. لیکن ان ریفیوجیز کو جب ٹریک ڈاؤن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ان کو ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھا جاتا ہے. ان کو قانونی جو ایک ایلپ ہوتی ہے کہ آپ کو لائر رکھنے کا حق جو ہے آپ کا پاکستان کا آئین دے رہا ہے، وہ صرف پاکستانی سٹیزنز کے لیے نہیں ہے وہ حق. وہ ہم نے کلبھوشن یادیو کو بھی دیا تھا. وہ اس ملک میں کوئی ایوری پرسن ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اس زمین پہ ہے اس کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے. لیکن ان ریفیوجیز کو جو یہ حق نہیں دیا جا رہا، معصوم بچوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کوئی ایسا ثبوت سامنے نہیں لایا گیا ہے کہ یہ فلانا ریفیوجی جو ہے یہ فلانی ایکٹیویٹی میں ملوث تھا. اچھا، اوورآل آپ کے خیال میں پاکستان میں کتنے افغانی مہاجرین ہوں گے، اور اس میں ڈاکومنٹڈ اور انڈاکومنٹڈ اس کا بھی اگر ریشو بتا دیں؟ پاکستان میں اس وقت
3 ملین سے زائد جو ہے وہ افغان مہاجرین ہیں، جس یعنی میں 30 لاکھ افغانی موجود ہیں۔ جی، اور اس میں 1.4 ملین جو ہے وہ پی او آر کارڈ ہولڈرز ہے، اسی طرح 8,50,000 جو ہے وہ اے سی سی کارڈ ہولڈرز ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹوکن ہولڈرز ہے وہ 4 لاکھ، جو UNHCR نے ڈیٹا بتایا ان کی تعداد 4 لاکھ ہے۔ اور یہ جو انڈاکومنٹڈ ہے اس کا کیا ایک اندازہ ہی لگا کا جو انڈاکومنٹڈ ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ وہ رجسٹرڈ نہیں تو اس لیے ان کا جو ڈیٹا ہے وہ ابھی تک کسی بھی ادارے نے کسی ایگزیکٹ شکل میں نہیں بتایا ہے۔ کوئی بول رہا ہے کہ 8 لاکھ ہے، کوئی 7 لاکھ بتا رہا ہے، لیکن انڈاکومنٹڈ میں وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جو جن کو چمن اور کندہار کی بارڈر کی وجہ سے ان کو تذکرہ یا شناختی کارڈ پہ آنے جانے کی اجازت تھی، تو ان کو بھی اب انڈاکومنٹڈ کنسیڈر کیا جا رہا ہے، یا ان لوگوں کو بھی انڈاکومنٹڈ کنسیڈر کیا جا رہا ہے جن کے پاس ٹوکنز ہے۔ تو یہ وہ کیٹیگری جس کو پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ انڈاکومنٹڈ ڈکلیئر کر رہا ہے۔ اچھا، ایک آخری سوال، یہ پاکستان کی اپنی مجبوری ابھی ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، پھر اسی طرح ہمیں دہشت گردی کا بھی سامنا ہے، جو اپنے تو اس میں یہ جو پاکستان کی اپنی ایک صورتحال ہے، دوسری طرف آپ کا جس طرح کہنا ہے کہ ایک انسانی ہمدردی کے طور پر ان کے ساتھ جو ہے ایک سہولت کا اور ان کو رعایت دینی چاہیے، تو درمیان کا کیا راستہ ہو سکتا ہے کہ جس میں پاکستان اپنے مسئلے کو بھی حل کریں اور ان کے ساتھ بھی ہمدردی کا رویہ؟ آپ نے بات وسائل کی کہ پاکستان کے وسائل کم ہے اور وہ ان ریفیوجیز کو نہیں پال سکتے، تو ان ریفیوجیز کو پاکستان نے خود انکریج کیا تھا جب وہاں پہ جنگ ہوئی تھی، اس میں پاکستان کا اپنا بھی ایک کردار رہا ہے، اور ان ریفیوجیز کی مد میں انٹرنیشنلی آپ کو ایک بہت بڑا فنڈ مل رہا ہے، UNHCR سے آپ کو ان ریفیوجیز کی مد میں بہت فنڈ مل رہا ہے، آپ کے اسپتالوں میں، کیونکہ UNHCR اور کمیونٹیز کو بھی ان کے مد میں ایک فنڈ دے رہے ہیں پاکستان اب گورنمنٹ، تو شاید فنڈ نہیں دے رہے۔ نہیں ابھی بھی وہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ حکومت نے اگر انکریج کیا تھا تو ظاہر ہے کہ پالیسیاں تبدیل ہوتی ہے، تو اب پالیسی تبدیل کی جا رہی ہے۔ ہمارا جو ریفیوجیز کا جو مسئلہ اگر پاکستان میں اسی وقت حل ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس پراپر ایک ریفیوجی لا آئے گا۔ جب تک ہمارے پاس ریفیوجی لا نہیں آئے گا، ہر گورنمنٹ جو ہے فٹ بال استعمال کرے گا اپنے انٹرسٹ کے مطابق، جیسے 2019 میں عمران خان ان کو شناختی کارڈ جاری کرنے والا تھا، کہہ رہے کہ ان کو باقاعدہ پاکستانی سٹیزن شپ کا حق ہے، اسی طرح اس سے پہلے ان کو بینک اکاؤنٹس کھول کر کے دیے گئے تھے۔ ابھی بھی یہی حل ہے کہ پاکستان ان کو ایک پراپر اپنے سٹیزن شپ ان کو دے دے، ان لوگوں کو جو 1980 کے دہائی میں آئے ہیں، جنہوں نے پاکستان میں کام کیا ہے، وہ ان کو کوئی کرائٹیریا بنائے کہ اگر کوئی اس کرائٹیریا کو پورا کر دے تو ہم ان کو سٹیزن شپ دیں گے، ان کو ٹیکس پیئر بنائے، وہ آپ کو ٹیکس دے، ان کو ٹیکس کا پابند بنائے جیسے باقی ممالک کر رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں ریفیوجی، لاکھوں کی تعداد میں یورپ بھی گئے ہیں، تو وہاں پہ کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ کیوں ہو رہی؟ کوئی میکانزم اپنا صحیح کرے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ منیزہ، آپ نے تفصیل سے بتایا، اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے، اور یہ جو حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کی ہے اس کے نتیجے میں جو جتنے افغانی پاکستان میں موجود ہیں ان میں ایک بے چینی بھی پائی جا رہی ہے، ایک کنفیوژن بھی ہے کہ کیا ان کو نکالا جا رہا ہے یا ان کے لیے کوئی ڈیڈ لائن میں یا کوئی قانونی تبدیلی ہو سکتی ہے، ان کو کرائے پر گھر لینے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے، اور اسی طرح جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کی بھی تیاری ہے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا جائے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنی کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کرنی تھی، اور اس حوالے سے مزید کوئی بات ہوگی تو وہ اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ جب تک اللہ حافظ۔